قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوع انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعہ اپنے کارخانہ مشیت میں رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے زنبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع انہیں یہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوشع نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں اس مرد صالح سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے شرط منظور کر لیا اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا دے۔ جب اس ملاح نے حضرت خضر کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کے لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالا اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، میرا اور آپ کا علم دونوں ملا کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جتنی ابھی اس چڑیا کے چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے۔
لہذا حضرت موسیٰ پشیماں ہوئے اور فرمایا بس آخر مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کا یہ دیوار سیدھا کر دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ